رب ذوالجلال کی توفیق سے عرش والے رب کی مدح و ثنا، ان کی صفات کا ذکر، اس کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ سیاہیاں ختم ہو جائیں، قلم ختم ہو جائیں، اللہ کی مدح و ثنا وہ مکمل نہیں کر سکتے۔ جن کا اسم مبارک احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق میں سے اللہ کی تعریف کرنے میں سب سے آگے۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ کریم نے فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی ہوں جیسے وہ بندہ میرے بارے میں گمان کرے۔ ہم زمین میں لوگوں کے روبرو بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر کریں، عرش والے رب فرشتوں کی محفل میں ہم ناکاروں کا ذکر کریں کہ کائنات کی ہر چیز کے خالق تنہا اللہ، کائنات کی ہر چیز کے مالک تنہا اللہ۔ آج کی گفتگو میں اپنے رب ذوالجلال کی جس صفت سے گفتگو کا آغاز کرنا ہے کہ اس کائنات میں رزق دینے والے تنہا اللہ کریم ہے۔ آئیے میرے ساتھ اس بارے میں قرآن کریم کی سیر کریں۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، یہ جو جملہ ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون، اس جملے میں تقدیم اور تاخیر ہے۔ لوگوں کوئی گنجائش ہے بے یقینی کی؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کریم صرف جنوں اور انسانوں کو رزق نہیں دیتے، وہ تو جانوروں کو بھی دیتے ہیں۔ حضرات ائمہ احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ بی بی مریم ذرا ان کا واقعہ اسے اپنی نگاہوں کے سامنے لائی۔ رب ذوالجلال کی صفات کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو اس کا دوسرا نقطہ۔ یقیناً آپ کے رب جو چاہتے ہیں اسے کرنے والے، تو ناراض ہو کے فرمایا تو نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دی۔ آئیے اسی بات کو ایک اور انداز سے سماعت فرمائے۔ لوگوں یہ بات مسجد نبوی سے سمجھ کے جائے۔ عرش والے رب چاہیں تو آنکھ دیکھے، چاہیں تو نہ دیکھے، آنکھوں کی دیکھنے کی قوت کس نے اس وقت چھین لی۔ واللہ یعید بنصرہ من یشاء، لوگوں میں اور آپ آنکھوں والے بنے، اندھے نہ بنے۔ جب چاہیں اس ہاتھ کو بے بس کر دے۔ کون ہے جو اس وقت اس ننگی تلوار سے تجھے بچائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ۔ اس بارے میں کتنے واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شیر خوار بچے فرعون کے گھر میں لائے جاتے ہیں، اے اللہ اسی طرح جنت میں اپنی رحمت سے جمع فرما دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. رب ذوالجلال کی توفیق سے آج کے درس میں رب ذوالجلال ہی کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی حقیر سی معمولی سی گفتگو کرنے کی کوشش کرنا اور اس بارے میں اپنی گناہگار زبان کو حرکت دینے سے پہلے دل میں یہ یقین ہے اور اس یقین کا اظہار بھی ضروری ہے کہ عرش والے رب کی مدح و ثنا، ان کی صفات کا ذکر، اس کا حق میں نالائق ادا نہیں کر سکتا. میں نالائق کیا رب ذوالجلال کی مدح و ثنا، اس کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. سورہ لقمان میں رب ذوالجلال نے اپنے بارے میں خود ہی فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اگر زمین کے سارے درخت ان کی کلمیں بن جائیں اور سارے سمندر ان کی سیاہی بن جائے اور ان سمندروں کی تعداد جتنی ہے
7 گنا سمندر اور موجود سمندروں کے ساتھ شریک ہو جائیں اور سب سمندر سیاہی میں تبدیل ہو جائیں، اللہ کی مدح و ثنا، سیاہیاں ختم ہو جائیں، قلم ختم ہو جائیں، اللہ کی مدح و ثنا وہ مکمل نہیں کر سکتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ سب پر غالب ہیں اور زبردست حکمت والے ہیں۔ میں ناکارہ اپنے رب کی مدح و ثنا کیا کروں گا؟ وہ عظیم شخصیت جن کا اسم مبارک احمد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم اس ایسی اور اتنی زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا نہ ان کے زمانے میں تھا، نہ ان سے پہلے تھا، نہ قیامت تک ہوگا۔ اللہ کی تعریف میں پوری مخلوق میں سب سے بلند و بالا۔ وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ کریم، میں آپ کی حضرت بند کر دیجئے، بند کر دیجئے اللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سے اللہ کی تعریف کرنے میں سب سے آگے، اور وہ اپنے بارے میں یہ اقرار اور اعلان فرماتے ہیں اے میرے اللہ، جس طرح آپ نے اپنی تعریف کی ہے میں احمد بھی ویسی تعریف آپ کی نہیں کر سکتا۔ میں ناکارہ اپنے رب کی تعریف کیا کروں گا؟ تو شاید پھر سوال پیدا ہو، جب صورتحال یہ ہے تو اس موضوع کے بارے میں گفتگو کرنے کا کیا فائدہ؟ آئیے اس موضوع کے انتخاب کا فائدہ اس بارے میں صرف ایک آیت شریفہ اور ایک حدیث پاک سن لیجیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ میں ایسا نالائق آدمی، میرے ایسا ناکارہ آدمی، اگر اس کا ذکر ہائے عرش پہ ہو جائے، پوری دنیا ایک پلڑے میں کسی بندے کا اللہ کے ہاں ذکر، دوسرے پلڑے میں عرش والا رب گواہ ہے وہ پلڑا بہت باری۔ تو رب ذوالجلال کا ذکر پاک کر رہا ہوں کہ مجھ نالائق اور آپ اللہ کا ذکر کرنے سننے والے، ہم سب کا ذکر عرش والے رب کے ہاں ہو جائے۔ آئیے اس بارے میں ایک حدیث پاک بھی سن لیتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، معانی بھی اللہ کے اور الفاظ شریفہ بھی عرش والے رب کی۔ ارشاد فرمایا رب ذو جلال نے، انا عند ظن عبدی بی وانا معه حين يذكرني وان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم او كما قال الله جل جلاله۔ اللہ کریم نے فرمایا، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی ہوں جیسے وہ بندہ میرے بارے میں گمان کرے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے رب رحمان کے بارے میں بہترین گمان کی توفیق دے۔ اور اس کے بعد فرمایا، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا۔ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی نوازشات، اللہ کی کرم نوازیاں ہم ناکاروں کے ساتھ ہو جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا، اگر میرا بندہ اپنے نفس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں رب العالمین اپنے نفس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ کہاں ہم اور کہاں وہ؟ اور فرمایا اگر میرا بندہ کسی جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ ہم زمین میں لوگوں کے روبرو بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر کریں، عرش والے رب، فرشتوں کی محفل میں ہم ناکاروں کا ذکر کریں۔ رب ذوالجلال کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اسی التجا کے ساتھ اپنے رب کریم کے ذکر کا آغاز کرتے ہیں کہ اے مولا کریم، آپ کے ذکر، اس کے جو فوائد ہیں، اس کی جو برکات ہیں، اگرچہ ہماری زبانیں گناہگار ہیں، ہمارے کان گناہگار ہیں، لیکن اے مولا کریم اپنے ذکر کی برکت سے ہماری گناہگار زبانوں پر اور ہمارے گناہگار کانوں پر جہنم کی آگ حرام قرار دیتے۔ اس سے پہلے ایک درس میں اپنے رب ذوالجلال کی کچھ صفات کا ذکر ہو چکا ہے۔ ان میں سے ایک صفت یہ تھی کہ کائنات کی ہر چیز کے خالق تنہا اللہ۔ دوسری صفت یہ تھی کہ کائنات کی ہر چیز کے مالک تنہا اللہ۔ آج اپنے رب کریم کی جس صفت سے اپنی گفتگو کا آغاز کر، یا شیخ اجلس بارک اللہ فیک، اجلس لا تقسم، یا شیخ قہوہ جی اجلس بارک اللہ فیک،
آج کی گفتگو میں اپنے رب ذوالجلال کی جس صفت سے گفتگو کا آغاز کرنا ہے، بھائی نہ اشارے کیجیے، بیٹھنا تو توجہ سے بیٹھیے، اللہ کا خوف کیجیے۔ رب ذوالجلال کی جس صفت سے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا ہے، توجہ فرمائیے، وہ صفت یہ ہے کہ اس کائنات میں رزق دینے والے تنہا اللہ کریم ہے، ان کے سوا میرے بھائی بیٹھ جائیے، بھائی بیٹھ جائیے، ان کو بٹھائیے، بیٹھ جائیے۔ جسے بھوک پیاس ہے وہ تشریف خود لے جائے، درس کو کیفیٹیریا تو نہ بنائیں۔ توجہ فرمائیے، اس کائنات میں رزق دینے والے تنہا عرش والے، اس کائنات میں کوئی دوسرا رزق دینے والا نہیں، اس کائنات کی کوئی چیز رازق نہیں، نہ کھیت، نہ دکان، نہ فیکٹری، نہ آڑت، نہ ملازمت، کائنات میں رازق تنہا عرش والے رب، جہاں سے چاہیں، جسے چاہیں، جتنا چاہیں، جب چاہیں عطا فرمائے۔ آئیے میرے ساتھ اس بارے میں قرآن کریم کی سیر کریں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 3 جو آغاز میں تلاوت کی گئی، نوٹ فرما لیجیے، اور حسب سابق جس طرح عرض کرتا رہتا ہوں، میری گزارش ہے آیات کے نمبر نوٹ فرما لیجیے اور ان آیات اور ان کا ترجمہ ضرور دیکھیں۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کریم کی جو تم پر نعمت ہے اسے یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہ، آسمان سے رزق دینے والے وہ، زمین سے رزق دینے والے وہ، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بہکائے جاتے ہیں؟ آسمان اور زمین سے رزق عطا فرمانے والے تنہا اللہ وحدہ لا شریک۔ اور اسی بارے میں سورہ الذاریات آیت نمبر 22 اور 23 دیکھیے، اللہ کریم نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ توجہ فرمائیے، شاید کہ
اللہ کی توفیق سے بات کو کھول سکوں. یہ جو جملہ ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اس جملے میں تقدیم اور تاخیر ہے. اور اس سے مراد کیا ہے کہ عربی میں جو الفاظ بعد میں آتے ہیں اللہ وہ پہلے لائے، اور جو پہلے آتے ہیں وہ بعد میں لائے. اصل جملہ یوں ہوتا ہے رزقکم وما توعدون فی السماء. اللہ کریم نے جملے کی ساخت، جملے کی ترتیب بدل دی. تو اب جملے کے دو معنی ہیں. پہلا معنی یہ ہے تمہارا رزق اور تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ آسمان میں ہے عرش والے رب کی طرف سے. اور دوسرا معنی تمہارا رزق اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ عرش والے رب کے سوا کسی اور کی طرف سے نہیں ہے. اس جملے میں اس بات بھی ہے نفی بھی ہے. بات واضح ہے. تمہارا رزق اور تم سے جن باتوں کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ عرش والے رب کی طرف سے اور کسی کی طرف سے نہیں ہے. اور اس کے بعد غور فرمائیے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ کریم قسم کھاتے ہیں آسمان اور زمین کے رب کی قسم انہ لحق، یقیناً یہ بات سچ ہے. مثل ما انکم تنطقون، جس طرح تم بولتے ہو. اس میں کسی کو شک ہے؟ میں بول رہا ہوں، مجھے شک ہے کہ میں بول رہا ہوں کہ نہیں؟ جواب دیجئے. اللہ فرما رہے ہیں جس طرح بولنے میں تمہیں شک نہیں، اس طرح میں رب العالمین قسم کھا کے جو بات فرما رہا ہوں کہ تمہارا رزق آسمان میں ہے کہیں اور نہیں، اسی طرح یہ بات حق اور سچ. لوگوں کوئی گنجائش ہے بے یقینی کی؟ اللہ کریم قسم نہ بھی کھائیں، ان کی بات اس میں شک شبہ کی گنجائش ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا فرمان کس کا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات کس کی ہے؟ زور سے سب جواب دو، کسی کی بھی نہیں. تو اللہ قسم کھا کے فرما رہے اور ساتھ مثال دے رہے ہیں جس طرح تمہیں اپنے بولنے میں شک نہیں، اسی طرح اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رزق صرف اللہ کی جانب سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے. مزید سبات فرمائیے. اللہ کریم نے سورہ الذاریات ہی میں جنوں اور انسانوں کے یہ وعدے فرمایا کہ ان کی تخلیق کس لیے ہے اور ان کا رزق دینے والا کون ہے. سماعت فرمائیے سورہ الذاریات آیت نمبر 56، 57 اور 58. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اور میں نے پیدا نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کرے. میں اللہ کریم فرما رہے ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. یقیناً اللہ وہی بہت رزق دینے والے اور بہت بڑی مضبوط قوت والے ہیں. لوگوں ہم کہاں بھٹک رہے؟ میری آپ کی تخلیق کس لیے ہے؟ اللہ کی عبادت کریں. اور رزق دینے والا کون ہے؟ عرش والا رب. اور کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں اور دوسروں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیں اور یہ یقین رکھیں کہ رزاق اللہ. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 اس میں اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اپنے اہل کو اپنے کنبے کو نماز کا حکم دیجیے اور اس حکم دینے پر ڈٹے رہیے. ایک دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ نہیں، جب تک زندگی موجود ہے نماز کا حکم دیتے رہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے اہل کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر جمے رہیے. لا نسألک رزقا. ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے. نحن نرزقک. ہم آپ کو رزق دیتے. والعاقبۃ للتقویٰ. اور جو انجام ہے وہ تقویٰ کا ہے. مزید سماعت فرمائیے. اللہ کریم صرف جنوں اور انسانوں کو رزق نہیں دیتے، وہ تو جانوروں کو بھی دیتے. قرآن کریم میں کتنے واضح الفاظ میں بیان فرمایا. سورہ العنکبوت آیت نمبر 60 وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کتنے چوپائے وہ اپنا رزق اٹھاتے نہیں. اللہ یرزقها. اللہ انہیں رزق دیتے. کتنے چوپائے ایسے نہ ان کی دکانیں، نہ ان کی فیکٹریاں، نہ ان کے کھیت، نہ ان کی ملازمتیں رزق پاتے ہیں کہ نہیں. اللہ یرزقها وإیاکم. اللہ ان چوپایوں کو رزق دیتے ہیں اور خاص تمہیں بھی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کو ایک اور انداز سے امت کے یہ وعدے فرمایا. حضرات ائمہ احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم
کما یردق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. ارشاد فرمایا اگر تم اللہ پر ویسے ہی بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق دیں جس طرح پرندوں کو دیتے ہیں. پرندے جب صبح جاتے ہیں ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، شام کو اپنے گھونسوں میں واپس پلٹتے ہیں، اللہ نے ان کے پیٹوں کو بھر دیا ہوتا. یہ پرندے، ان کی کون سی فیکٹری ہے، کون سی آڑت ہے، کون سی ملازمت ہے، ان کے خالی پیٹوں کو بھرنے والے کون ہے؟ سب جواب دو. تو جو اللہ پرندوں کو دے سکتے ہیں کیا وہ مجھے اور آپ کو نہیں دے سکتے؟ اور سورہ ہود، اس میں اللہ کریم نے ایک عام قاعدہ بیان فرما دیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ہر رینگنے والی چیز اللہ کے ذمہ اس کا رزق. تو بات کا خلاصہ یہ ٹھہرا، اللہ کریم کی صفات، اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ پوری مخلوق اس کے تنہا رازق، اور انسان، ان کی تخلیق کا اصل مقصد اللہ کی عبادت کرنا اور دوسروں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینا. رزق کے لیے اسباب اختیار کریں، لیکن اللہ اسباب کے بھی محتاج نہیں. چاہیں تو بغیر اسباب کے عطا فرما دے. بی بی مریم، ذرا ان کا واقعہ جو اللہ کریم نے سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 21 میں بیان کیا، اسے اپنی نگاہوں کے سامنے لائی. اللہ کریم فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. بی بی مریم، ان کی والدہ نے بیٹی کے بارے میں نظر مانی کہ اللہ کے لیے وقف کی. اللہ نے اچھے انداز سے اس نظر کو قبول فرمایا، اور بی بی مریم کی اچھی پرورش کی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور حضرت زکریا ان کے کفیل بنے. اب اس کے بعد سنیے، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا. جب بھی زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے پاس حجرے میں آتے، ان کے پاس رزق دیکھتے. اب کفیل کون ہیں؟ زکریا. چیزیں لانے کے ذمہ دار حضرت زکریا. اب عجم و اجرا ہے، وہ آئیں تو بی بی مریم کے پاس رزق پائیں. قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ رزق میں تو لایا نہیں اور کوئی لانے والا نہیں، یہ رزق کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ رزق اللہ کی جانب سے ہے، اللہ دینے کے لیے کسی حساب کتاب کے پابند نہیں، جسے چاہیں بغیر حساب کے عطا فرمائے. رب ذوالجلال کی
صفات کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو اس کا دوسرا نقطہ. توجہ فرمائیے، اس کائنات میں کس کی مشیت چلتی ہے؟ سب جواب دیں. اس کائنات میں کس کی مرضی چلتی ہے؟ ان کے ساتھ کسی کی مرضی نہیں چلتی. آئیے میرے ساتھ پہلے کچھ آیات سماعت فرمائیے. سورہ ہود علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں ان ربک فعال لما یرید، یقیناً آپ کے رب جو چاہتے ہیں اسے کرنے والے. سورہ الحج میں فرمایا ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہیں سو کریں. سورہ المائدہ میں فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہیں اس کا فیصلہ کرے. ان کے کرنے میں، ان کے فیصلے میں کسی کی مشیت، اس کا کوئی دخل نہیں. آئیے اللہ کی اسی صفت کے حوالے سے مختلف پہلوؤں سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کائنات میں، پوری مخلوق میں اللہ کے بعد سب سے بڑے کون ہیں؟ جواب دیجیے. کیا اللہ کی مشیت میں ان کی مشیت کا دخل ہے؟ اس بارے میں ایک حدیث پاک اور ایک آیت شریفہ توجہ سے سنیے. امام نسائی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا ما شاء اللہ وما شئت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر سنیے، امام نسائی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے. ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، آپ خفا ہو گئے. ارشاد فرمایا اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تو نے مجھے اور اللہ کو برابر برابر کر دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہ وہ ہوگا جو تنہا عرش والے رب چاہیں. لوگوں نوٹ فرما لیجیے، رب ذوالجلال گواہ ہے، اگر اللہ کی مشیت میں کسی کا دخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا. ان ایسی شان والا، ان ایسے مقام والا نہ کوئی ان سے پہلے تھا، نہ ان کے زمانے میں تھا، نہ قیامت تک ہوگا. ان ایسی شان والا نہ کوئی انسانوں میں ہے، نہ کوئی جنوں میں ہے، نہ کوئی ملائکۃ المقربین میں ہے. اور وہ فرما رہے ہیں وہ ہوگا جو کون چاہے گا؟ سب بولو اللہ چاہے. اور جب ساتھی نے یہ کہا جو آپ اور اللہ چاہیں تو ناراض ہو کے فرمایا
تو نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو جس بات کا حکم دیا، رب ذوالجلال نے سورہ الکہف میں اسی بات کا حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. سورہ الکہف آیت نمبر 23 اور 24 جا کے پڑھ لیجئے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ لینا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آپ ہرگز کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ میں کل کروں گا. کون فرما رہا ہے؟ سب بولو. اللہ. اور کس سے فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اور آپ ہرگز نہ کہنا. اور یہ ہرگز یہ ترجمہ اپنی طرف سے نہیں، الفاظ مبارکہ کا ترجمہ. وَلَا تَقُولَنَّ بانون ثقیلہ، اور ہرگز نہیں کہنا لِشَيْءٍ، شیء اس میں نکرہ کامن نون، کسی بھی چیز کے لیے، چھوٹی ہو بڑی، دین کی ہو دنیا کی، آپ کسی بھی چیز کے لیے ہرگز نہیں کہنا انی فاعل ذلک غدا، کہ میں کل یہ کروں گا، الا ان یشاء اللہ. ہاں اگر اللہ چاہے گا تو کروں گا، وگرنہ نہیں. بات واضح ہو رہی. اللہ کی صفات میں سے آج کے سبق کی دوسری صفت، سب بولو، کائنات میں مشیت صرف اللہ کی. آئیے اسی بات کو ایک اور انداز سے سماعت فرمائیے. آپ کی آنکھیں کائنات میں مشیت کا چلنا یہ تو دور کی بات ہے. توجہ فرمانا. اللہ کرے کہ میں ٹھیک بات ٹھیک طریقے سے ان کی توفیق سے آپ تک پہنچا سکوں. اور یہ بات کا پہنچانا میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ نجات کا سبب بنا دے. توجہ فرمانا. کائنات میں یا دنیا کی کسی چیز میں کسی کی مرضی چلنا یہ تو بہت دور کی بات ہے. دیکھیے یہ آنکھ بظاہر کس کی ہے؟ بولو بولو، میری ہے کہ نہیں؟ جواب نہیں دے رہے. بظاہر کس کی ہے؟ آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں کس کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں؟ بولو. کیا میں یا آپ اپنی آنکھ کے دیکھنے کی قدرت رکھتے ہیں؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ لوگوں یہ بات مسجد نبوی سے سمجھ کے جائے. اور جس دن میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ٹھیک طور پہ بن گیا، انشاءاللہ الرحمن ہماری زندگی کے نقشے بدل جائیں. لوگوں میں اور آپ اپنے جسم سے باہر کسی چیز کی طاقت رکھتے ہیں کہ نہیں؟ دور کی بات. عرش والا رب گواہ ہے، ہمیں تو اپنی آنکھ کے بارے میں بھی کوئی طاقت نہیں. عرش والے رب چاہیں تو آنکھ دیکھے، چاہیں تو نہ دیکھے. آئیے اس بات کو صحیح بخاری کی ایک حدیث کے حوالے سے سمجھتے ہیں. اور آپ نے شاید کتنی مرتبہ وہ حدیث سنی. امام بخاری روایت کرتے ہیں، صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، پیارے ساتھی صدیق اکبر غار میں ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کہاں ہیں؟ غار میں. مشرکین مکہ دونوں کے خون کے پیاسے کہاں ہیں؟ غار کے اوپر. کتنا فاصلہ ہے ان میں؟ کوئی ہے فاصلہ؟ صدیق اکبر میرا سب کچھ ان پر قربان ہو جائے رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو ان احدهم ابصر تحت قدمه لابصرنا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان مشرکوں میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو وہ ہم دونوں کو دیکھ لے گا. کوئی فاصلہ ہے ان مشرکوں کی نگاہوں میں اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر میں؟ صدیق اکبر کیسا نقشہ کھینچ رہے؟ اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو نیچے ہم ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا گمان کیا ہے کہ دو وہ ہیں، تیسرے عرش والے رب ان کے ساتھ. وہ مشرک جو انہی کی تلاش میں بھاگم بھاگ جد و جہد کر رہے تھے، کیا ان کی آنکھوں نے ان دو پاک باز مقدس ہستیوں کو دیکھا؟ آنکھوں کی دیکھنے کی قوت کس نے اس وقت چھین لی؟ لوگوں، کسی کا کسی چیز کے بارے میں کیا بس ہوگا؟ مخلوق میں سے کوئی اپنی آنکھوں پر قدرت نہیں رکھتا. آئیے اسی بات کو غزوہ بدر کے حوالے سے سمجھیے. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ بولیے. اور کافر 1000، قریباً 1000. ہائے ہائے، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ دے دے اور اللہ کرے کہ میں بات آپ تک پہنچا سکوں. سورہ آل عمران آیت نمبر 13، اسے جا کے پڑھنا اور اس کا ترجمہ دیکھنا. اللہ کریم نے اپنی قدرت اس کو کیسے بیان کیا. قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لآية لأولي الأبصار. فرمایا تمہارے لیے نشانی ہے اللہ کی قدرت کی. دو گروہ ہیں، ایک گروہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، دوسرا گروہ کافر ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ کافر جن کی تعداد 1000 کے قریب ہے، یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ 1000 کا لشکر 313 دیکھتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں یہ 313 ہے؟ نہیں جی، وہ سمجھتے ہیں یہ 2000 ہے.
کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ چاہے آنکھوں پہ پردہ ڈال دے، دو ان میں سے ایک بھی نظر نہ آئے، نہ صدیق نظر آئے نہ رسول کریم سب نظر آئے، اور جب چاہیں وہ 313 دیکھیں لیکن سمجھے کہ یہ 2000 ہے۔ یرونہم مثلیہم رای العین، چوہی صاحب جی سمجھ آ رہی؟ یرونہم مثلیہم رای العین، 1000 کا لشکر مشرکوں کا 313 کو 313 نہیں سمجھ رہا، اللہ انہیں دکھا رہا ہے یہ تو 2000 ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی تائید سے، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی مدد سے جس کی چاہے مدد کرے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے اس میں نصیحت۔ لوگوں، میں اور آپ آنکھوں والے بنے، اندھے نہ بنے۔ اور آنکھوں والا کون ہے؟ جو یہ بات سمجھتا ہے اور اس کا عقیدہ رکھتا ہے، آنکھیں میری لیکن ان کا دیکھنا میری مرضی سے نہیں، عرش والے کی مرضی سے۔ جب تک چاہے ان آنکھوں سے دیکھوں، جب نہ چاہے بینائی بند ہو جائے۔ جب چاہے ایک چیز کو ایک سمجھوں اور جب چاہے ایک کو 6 کے برابر سمجھوں۔ آئیے مزید بات ایک حدیث پاک کے حوالے سے سمجھتے ہیں۔ بھائی نہ بات کیجیے، کیا تقریبا۔ آئیے اسی بات کو ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، یہ ہاتھ کس کا ہے؟ بولو، کیا میں اس ہاتھ پر کوئی قابو رکھتا ہوں؟ کتنے فالج زدہ ہیں، ساری زندگی ترستے ہیں کہ گلاس اٹھائیں اور پانی پیئیں، ہے ایسے کہ نہیں؟ یہ حرکت کر رہا ہے، اشارے کر رہا ہے ادھر ادھر، کب تک؟ جب تک اللہ کی مرضی ہوگی۔ جب چاہے اس ہاتھ کو بے بس کر دے، اس کو اٹھانے کے لیے دوسرا ہاتھ لگانا پڑے۔ لوگوں، اس کائنات کے ذرے ذرے میں عرش والے رب کی مرضی چلتی ہے۔ آئیے اس بات کو بھی ایک حدیث پاک کے حوالے سے سنتے ہیں۔ امام بخاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں تھے، را قاف الف عین، جہاں سائے دار درخت ہوتا۔ جابر بیان کرتے ہیں وہ درخت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر دیتے۔ ایک موقع پر پڑاؤ ڈالا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائے دار درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ ایک مشرک آیا، تلوار کو پکڑا، میان سے باہر نکالا اور کہنے لگا، من یمنعک منی، کن سے کہنے لگا؟ بولو، زور سے بولو۔ نبی کریم سم آرام فرما ہے۔ بدو مشرک
آپ کی تلوار درخت سے اتارتا ہے، میان سے باہر نکالتا ہے اور کہتا ہے بتلاؤ کون ہے جو اس وقت اس ننگی تلوار سے تجھے بچائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ، مجھے بچانے والے اللہ ہے۔ امام ابو بکر اسماعیلی ان کی روایت میں ہے، نوٹ فرمانا، ساری زندگی بات یاد رکھنے اور اس سے فائدہ اٹھانا۔ امام ابو بکر الاسماعیلی ان کی روایت میں ہے فسقط السیف من یدہ، جب آپ نے فرمایا کہ مجھے بچانے والا اللہ ہے، اس کے ہاتھ میں طاقت نہ رہی، تلوار نیچے گر گئی۔ ہاتھ اگر اس بدو کے ہاتھ میں جو طاقت تھی اس بدو کی مرضی سے ہوتی تو کیا تلوار گرنے والی تھی؟ ہاتھ کا مالک بدو نہیں، کون ہے؟ اب کیا ہے؟ وہی تلوار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ آپ فرماتے ہیں من یمنعک منی، اب تو بتلا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا کن خیر آخذ، میں تو برا تھا، آپ بہترین تھامنے والے ہو جائیے، اور آپ یقیناً بہترین ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، وہ آپ کی گردن معاذ اللہ کاٹنے کے لیے آیا اور رحمت دو عالم اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنا چاہتا۔ فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ وہ اللہ جس نے تیرے ہاتھ سے تلوار نیچے گرا دی، جس تلوار سے تو نے مجھے مارنا چاہا، اس اللہ نے تلوار میرے ہاتھ میں تھما دی۔ فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگا نہیں، لیکن آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی آپ کے خلاف لڑوں گا نہیں، اور نہ کسی ایسی قوم کی مدد کروں گا جو آپ کے خلاف لڑائی کرے گی۔ پھر اپنی قوم کے پاس پہنچا اور جا کے کہنے لگا جئتکم من عند خیر الناس، میں تمہارے پاس ایسے شخص کی طرف سے آیا ہوں جو تمام لوگوں میں سے بہترین ہے، اور یقیناً وہ بہترین۔ اس واقعہ میں کیا درس؟ ہاتھ میرا، مردی عرش والے رب کی، دل کس کے سینے میں ہے؟ لوگوں کے سینے میں، لیکن اس دل پہ مردی کس کی چلتی ہے؟ کسی کی چلتی ہے؟ اس بارے میں کتنے واقعات ہیں، ایک واقعہ کی طرف اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں، اور یہ اس سفر کا میرا آخری درس ہے، پھر اللہ نے چاہا تو پھر ملاقات کسی دوسرے موقع پر ہوگی۔ اس سفر کا یہ آج کا آخری درس ہے، اور اس درس کا یہ آخری واقعہ، اور میں نماز کے بعد ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ آج میں رکوں گا نہیں، مجھے جلدی جانا ہے، تو میں بس درس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا، سوالات جوابات کے لیے نہیں آج بیٹھوں گا۔ تو اس درس کا آخری واقعہ، اللہ پھر ملاقات ایمان، عافیت، تونگری ہدایت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شیر خوار بچے فرعون کے گھر میں لائے جاتے ہیں، مفصل واقعہ۔
اب دیکھیے فرعون کی بیوی، اس کا دل کس کے قبضہ قدرت میں؟ کیا کہتی ہے؟ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فرعون اسی موسیٰ کی وجہ سے اللہ جانے کتنے بچوں کو ذبح کروا چکا ہے. اس فرعون کی بیوی کے دل میں اللہ تعالی نے اسی بچے کی محبت ڈالی. کیا کہتی ہے؟ قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کس نے بنایا؟ اس کے دل میں کس نے یہ بات ڈالی؟ اور اس کی زبان سے یہ الفاظ کس نے نکلوائے؟ سب کہو عرش والے رب. لا تقتلوا، اسے قتل نہ کرو. عسى ان ينفعنا، شاید یہ بچہ ہمیں نفع دے. او نتخذه ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کریم کی صفات میں سے آج کے درس کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کائنات میں رزق دینے والے تنہا اللہ ہیں اور ان کے سوا کوئی نہیں. اور دوسری بات، اللہ کریم کی آج کے سبق کی دوسری صفت کہ اس کائنات میں مشیت چلتی ہے، مرضی چلتی ہے، حکم چلتا ہے تنہا اللہ کا. ان کے حکم میں، ان کی مشیت میں کسی کا کوئی دخل نہیں. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو اپنی ذات، اپنی صفات، ان کو پہچاننے، ان پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلس کو مبارک بنا. کہنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے کی جو غلطی ہے اے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے رب ذوالجلال، آپ نے اپنی رحمت سے ہم ناکاروں کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنے دین کی باتیں، اپنی ذات پاک کے متعلق باتیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرنے کی توفیق آپ نے عطا فرمائی ہے. اے اللہ اس میں ہماری کوئی کاریگری، کوئی فنکاری داخل نہیں. اے اللہ اسی طرح جنت میں اپنی رحمت سے جمع فرما دینا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین.